چونکہ حج کے سفر میں اپنے آپ کو ریا سے بچانا چاہیے، کیونکہ اللہ قیامت کے دن جو ریاکار ہوگا، اللہ ان سے کہے گا جن کے لیے تو نے عمل کیے تھے، جن کے دکھلاوے کے لیے کیے تھے، اس کی جزا اب ان سے لے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو صرف اسی کے لیے کیا جائے۔ اس حدیث کو اگر ہم زندگی میں اپنے ساتھ جوڑے رکھیں تو ہمارے عمل سے، رویوں سے، طرز زندگی سے ریا ختم ہو جائے، یعنی دکھاوا ختم ہو جائے۔ ہم ہر کام خالص اللہ کے لیے کریں، اور یہ تو حدیث بھی ہے کہ آدمی جو کام جس نیت سے کرتا ہے اسے اس کا وہی صلہ ملتا ہے۔ کہ ہم نے تو صلہ اللہ سے لینا ہے، تو ہمارا ہر کام خالص اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ حج کی فضیلت کی بات کی جائے تو فرمایا جب کوئی شخص حج کرتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ اور حاجی نہ صرف خود گناہوں سے ایسے پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے، بلکہ وہ حج سے لے کر اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے جس کے لیے دعا کرے اللہ وہ دعا بھی قبول فرماتا ہے۔ اس لیے جب کوئی حج کے لیے جا رہا ہو تو مستحب یہ ہے کہ جانے والا لوگوں کو مل کر جائے، اگر کسی سے زیادتی کی ہے تو اس کی معافی تلافی کروا لے، ان کو مل کر جائے، اور جب وہ واپس آئے تو لوگ اسے ملنے آئیں اور وہ بھی اس کو اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے ملیں، سے اس کی دعائیں لیں۔ اس وقت کوئی دعا رد نہیں ہوتی تو اس سے دعائیں لی جائیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔